پاکستان کو دہشت گردوں اور خوارج سے پاک کرنا ہوگا۔ ناصر کو ختم نہ کیا تو پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امن نہیں ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر رک جائے گا۔ صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ وزیراعظم کا اعلان، کہا دوست نما دشمن پاکستان اور فوج کے خلاف دشمنی پر اتر آئے، زہریلا پروپیگنڈا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوئٹہ میں وزیراعظم کے زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار رکھنے کا عزم، شہباز شریف اور سپاہی سالار کا CMH کوئٹہ کا بھی دورہ، سانحہ جعفر ایکسپریس کے زخمیوں کی عیادت، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات۔ دہشت گردی کے خلاف تمام ارکان پارلیمنٹ ایک پیج پر۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ متن کے مطابق قومی سلامتی کے متصادم نظریات پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بلاول بھٹو کا وزیراعظم سے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی دعوت۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف نے پہلا قومی ایکشن پلان بنایا، کوئی وجہ نہیں شہباز شریف پلان 2 نہ بنا سکیں۔ سندھ اسمبلی میں نئی نہروں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پانی کی غیر قانونی تقسیم کے خلاف عوامی مزاحمت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اعلان، کہا سندھ کے پانی کے حقوق چھیننے کی ہر کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور ECC نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ اضافی بجلی خریدنے پر ریٹ کم کر کے 10 روپے فی یونٹ کر دیا گیا۔ ECC نے گوادر بندرگاہ سے پوٹاشیم سلفیٹ کھاد کی برآمد کی اجازت بھی دے دی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ PTI کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے۔ ساری دنیا اس کرائسس میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے سوائے ان کے۔ سرفراز بگٹی دہشت گردوں کے آگے جو ہے سینہ تان کے کھڑا ہے نا، یہ تو بیان دینے سے ڈرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے PTI کو دہشت گردوں کی حامی قرار دے دیا۔ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ تحریک انصاف اقتدار کی جنگ لڑ سکتی ہے، ملک کی نہیں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا۔ وزیر دفاع کی قومی اسمبلی میں گرج برس، کہا PTI نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا، حملے کا کریڈٹ دہشت گردوں کو دیا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ مارشل لاء کی پیداوار ہمیں فارم 47 کا تانا دیتے ہیں۔ منسٹر صاحب ہے، ان کی دل و دماغ پہ PTI سوار ہے۔ اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، اگر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا ایک کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ وزیر دفاع میں اخلاقی جرت ہوتی تو مستعفی ہو جاتے۔ ہم سمجھ رہے تھے خواجہ آصف آج کوئی قومی بات کریں گے، لیکن ان کے دل و دماغ پر PTI سوار ہے۔ اسد قیصر کا جوابی وار، کہا قومی اور بلوچستان اسمبلی میں عوام کی نمائندگی نہیں، یہ فارم 47 والے ہیں۔ ملک میں دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر کی بولان حملے کی مذمت، کہا سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن قابل تعریف ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا سانحہ جعفر ایکسپریس پر متنازع ٹویٹ سے PTI کا کوئی تعلق نہیں، لاکھوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کے فائنل کلیئرنس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر۔ حملہ آور غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے۔ جابحق 25 افراد کی میتیں مچ، 4 کی اسلام آباد پہنچا دی گئیں، 29 زخمی کوئٹہ منتقل، 3 میتوں کی شناخت۔ دہشت گردوں نے صفاقانہ سلوک کیا، کچھ یرغمالیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ بازیاب افراد کی دل دہلا دینے والے آپ بھی تھی۔ ٹرین ڈرائیور نے بتایا پہلے ٹریک پر دھماکہ ہوا، ٹرین رکتے ہی دہشت گرد پہاڑوں سے اتر کر آ گئے۔ پاک فوج نے کامیاب کارروائی کر کے ہماری جان بچائی۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا انکشاف، منصوبہ پاکستان سے باہر بنایا گیا۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے، کالز ٹریس کی گئیں۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا عبوری افغان انتظامیہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ٹرین
हमले में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ मुलव्विस सीख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, आलमी इदारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस अजीत डोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। नई नहरों के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में मुत्तफिका तौर पर मंजूर। किसी भी गैर कानूनी पानी की तकसीम के खिलाफ अवामी मज़ाहमत की जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह का ऐलान, कहा चोलिस्तान, केनाल और दीगर नहरों की तामीर किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। विफाकी हुकूमत इस मसले पर स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करे। खुशी है पूरे ऐवान ने करारदाद की हिमायत की। शर्जील मेमन PTI, MQM और जमात इस्लामी के शुक्रगुजार। इक्तिसादी राबता कमेटी ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। सोलर सार्फिन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत कम करके 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। फैसला, सोलर सिस्टम से बिजली फराहम करने वाले सार्फिन की तादाद में नुमायां इजाफे के बाइस किया गया। वजारत खजाना का एलामिया। IMF का पाकिस्तान से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा। मुज़ाकरात में रवां माली साल की कारकर्दगी, आइंदा माली साल के अहदाफ पर मुशावरत। मुआशी शरह नमू में बेहतरी, महंगाई सिंगल डिजिट रहने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। हुकूमत की रज़ा कराना स्कीम के तहत मजीद असामियां खत्म करने की यकीन दहानी। सुस्त रवि नहीं चलेगी। तमाम मेंबरान मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाएं। जो अफसर काम नहीं करेगा उसे घर जाना होगा। विफाक की वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA मेंबरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 2 माह की डेडलाइन। इजलास में सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की शाहराहों के मंसूबों पर ब्रीफिंग। फॉर्म 47 वाली हुकूमत संजीदा नहीं, ये हंसी मजाक में लगे हैं। 1 साल से कह रहे हैं बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं। उमर अयूब की तनकीद। शिबली फराज ने कहा दहशतगर्दी का मसला सियासत से बालातर। बलूचिस्तान के मसले पर फौरी APC बुलाई जाए। PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना हो सकी। बानी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस का तबादला चैलेंज कर दिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। मुल्जिम अरमगान का पुलिस को दिया गया बयान प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा। अरमगान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल करने का एतराफ किया था। सिंध पुलिस ने अब तक FIA को बरामद अशिया और रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। तहकीकात में मुश्किलात का सामना। यूरोप फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला वापस ले। अमरीकी सदर की धमकी, कहा यूरोप ने इकदाम वापस ना लिया तो अल्कोहल मसनूआत पर 200% टैरिफ लगाएंगे। अमरीका के पास आजादाना नहीं, अहमकाना तिजारत है। पूरी दुनिया हमें नुकसान पहुंचा रही है। शाहीन नए मिशन के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स के न्यूजीलैंड में डेरे कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। मोहम्मद हारिस और ईशुद्दीन ने ट्रॉफी की रहनुमाई की। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। और स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल। स्नो शोइंग के 800 मीटर इवेंट में मौसम इकबाल ने मेला लूट लिया। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में मुनीबुर रहमान कामयाब। पाकिस्तान को 1 सिल्वर 2 ब्रोंज मेडल भी मिल गए।